جی سامعین، ہم حاضر ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے بہت سارے خطوط کے لیے جو آپ نے بڑے پیار سے لکھے ہیں، اور اس میں ہم نے آپ کی محبت کو دیکھا ہے۔ آپ اسی طرح پروگرام کو سراہتے رہیں اور اپنی تنقیدی رائے بھی ہمیں ضرور بھیجتے رہیں۔ اور جناب بشپ صاحب آ چکے ہیں ہمارے پاس، تشریف فرما ہے، ہم انہیں بہت خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑی دل جمعی سے آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو بشپ صاحب، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، آپ کی دعوت کا، آپ کی محبت اور ان دوستوں کے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بھی شکریہ جی۔ کہ جب ہم علم نجوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی تو جاننا پڑے گا کہ علم نجوم بنا کیسے، جی بالکل، یہ کس نے لکھا۔ بالکل انسان کی تو بساط میں نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں جو کئی 100 سالوں کے بعد یا کئی 1000 سال کے بعد ہو اور وہ لکھ دے، یہ تو خدائی بات جی۔ تو حقیقت میں جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کئی چیزیں انسان ان سے افادیت حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا۔ ابھی جو میں پروگرام آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یا آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، مجھے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں کیا وہ اس بات کو سمجھ بھی پائیں گے، کیونکہ جس نے کلر ٹی وی نہیں دیکھا، جس نے ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھا ہے، اس کو بتایا جائے کہ اتنا خوبصورت ٹی وی ہے، اس میں اتنے رنگ ہیں اور اتنی اچھی تصویر آتی ہے، تو وہ تو گلے پڑ جائے گا نا۔ وہ اس کے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کبھی کہ کوئی ایسا ٹی وی بھی ہوگا جس میں فل کلر ہو اور جس میں بڑی صاف ستھری آواز آئے۔ اب اس کو کیا کیا جائے، اس کو کس طرح سے منایا جائے، وہ کیسے بلیو کرے گا؟ وہ تو یا تو ہو سکتا ہے کسی کا سر ہی پھاڑ دے کہ تم مجھے جھوٹ بول رہا ہے، ورگ لگا رہا ہے، میرا ذہن خراب کر رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ لیکن ظاہر ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں دوسرے دوستوں کو دکھانا تو ہے۔ میں آپ کی بات سے تو خوش ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا بھی ہوں کہ جس کو یہ پتا نہیں، ابھی جو سیٹلائٹ پہ جا رہے ہیں لوگ، جی تو ان کو کہا جائے کہ جی وہ تو سیارے میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ سیارے پہ جا رہے ہیں اور وہ تیز جہاز استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے ابھی تک کبھی موٹر سائیکل نہیں چلائی، بالکل، اور اس کو پتا ہے کہ سائیکل صرف 15 کلومیٹر پر گھنٹہ سپیڈ ہے اس کی، تو اس کو کہا جائے کہ 15,000 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار ہے، تو وہ تو کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ نجوم کے بارے میں ہے کہ یہ جو کتابیں بنی، جو علم نجوم کا علم آیا، وہ حقیقت میں نہ تو انسان نے بنایا نہ انسان نے لکھا۔ اس کے بہت پیچھے چلے جاؤ تو یہ ساری انفارمیشن، یہ سارا علم آپ کو صرف بائبل دے گی، صرف بائبل میں لکھا ہے، اور وہ بھی پیدائش کی کتاب جب ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں، دوسرے میں آتے ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں میں آتے ہیں، وہاں پر سارا کچھ کھلتا جاتا ہے، بے پرد ہوتا جاتا ہے کہ جب آسمان سے فرشتے خدا نے بھیجے، اور اس کا جو بڑا لیڈر تھا، ابھی ہم واقف ہیں زیادہ تر ابلیس سے، ہم واقف ہیں جبرائیل سے، میکائیل سے، اوریل سے واقف نہیں ہے، نتھانیل سے واقف نہیں ہے، اور بھی جو دوسرے ہیں۔ اور اس میں ایک خاص فرشتہ تھا جس کے ذمے میں دیا گیا، جب آدم نے گناہ کیا، آدم کو عدن سے نکال دیا گیا، آدم نے لغزش کھائی اور اس سے غلطی ہو گئی، یا وہ پھسل گیا، یا وہ بہک گیا، تو جب اس کو عدن سے باہر نکالا تو عدن کی حفاظت کے لیے خدا نے پہرے دار لگائے، نگہبان مقرر کیے، یہ بائبل بتاتی ہے جی۔ اور وہ تھے 200 فرشتے، اور ان کا جو بڑا لیڈر تھا اس کا نام تھا سمیازا۔ اچھا۔ اور جب یہ فرشتے اب عدن کے چوگرد کھڑے ہو گئے یا اس کے سرکل میں کھڑے ہو گئے، اور سمیازا جو تھا وہ بڑا فرشتہ تھا، اس نے سب کو کہا کہ صرف اس بات کا خیال رکھو جو ذمہ داریاں خدا نے ہمیں دی ہیں، جو یہوہ قدوس نے ذمہ داریاں دی ہیں، تم دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہ دو۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے، اور بھی کتابوں میں لکھا ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، کہ وہ فرشتے جو تھے وہ جب انسان کے بچوں کو کھیلتے دیکھتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو دیکھتے تھے تو پھر یہ ان کی طرف کھچے چلے جاتے تھے۔ اچھا۔ اور پھر جب یہ کھچے چلے جاتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ یہ، کیونکہ یہ فرشتے تھے، وہ انسان تھے، یہ انسانوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، انسان فرشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، پھر انہوں نے اپنا روپ بدل لیا، بچوں کی طرح ہو گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے۔
جب بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے تو ان کو کھیلنے کا طریقہ سکھاتے تھے، اور ہم گھر بنائیں، یہ آپ جانتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے گھر بنانا سیکھتے ہیں جی، تو انہوں نے ان کے ساتھ شروع کر دیا کہ آؤ ہم گھر بنائیں، پھر آؤ گھروں میں رہنا سیکھیں کس طرح سے ہے. یہ علم تھا، یہ شروع تھا انسان کو، ورنہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں تھا گھر کیا ہوتے ہیں، گھروں میں کیسے رہنا ہے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کھیلتے کھیلتے ان کو سکھایا، اور پھر ان کو کہا ہاں اس طرح ہے کہ ایک سربراہ ہے گھر کا، دوسرا اس کا تابع دار ہے، اس کو بیوی سمجھ لو یا بچے سمجھ لو. یہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک طرح سے یہ طریقہ ان کو سکھایا جا رہا تھا. جب یہ باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کب ہوگا؟ بچے پوچھتے تھے ان سے، دوسرے بچوں سے، یہ کب ہوگا؟ تو وہ کہتے تھے ہاں یہ ہوگا 20 سال کے بعد اس طرح سے ہو جائے گا. وہی بچے جو کھیلتے تھے، جو آدم کی نسل تھی، وہ پھر اپنے بڑوں کو جا کے بتاتے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو اپنی زبان میں مٹی کھود کے مٹی کے اوپر وہ لکھتے تھے، جو بھی ان کا طریقہ تھا لکھنے کا. وقت چلتا گیا اور اسی ٹائم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ہنوک. جی، اور ہنوک بڑا سمجھدار تھا، اور وہ چل رہا تھا کہ کس طرح سے ہر بات کو وہ بڑا دھیان کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ علم تو ہمیں نہیں ہے، ان باتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ تم باتیں کہاں سے سیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں دکھائیں. اس وقت تک وہ فرشتے جو تھے، وہ جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہو رہے تھے، اسی طرح فرشتے بھی اپنے آپ کو انہی کے قد کے اندازہ تک بڑا کرتے جاتے تھے. اچھا. پھر ان کے ساتھ دوستیاں بن گئی، اور پھر یہ ان پہ فرشتے فریفتہ ہو گئے، اور ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، وہ تو ان کو انسان ہی لگتے تھے جی. اور لیکن وہ اپنے اندر میں روح میں بہت بڑی طاقت والے تھے. اور ان کے وہ کہتے تھے ہاں کیسے گھر بنائیں گے؟ او جی لکڑی کاٹیں. اب لکڑی کس طرح سے کاٹیں؟ وہ لکڑی کاٹنے کے لیے بھی انہوں نے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے کاٹنا ہے، کس طرح سے گھر بنانا ہے. کچھ لڑکیاں ان کے ساتھ زیادہ قریب ہو گئی، ان کی قربت میں آ گئی، اور اب فرشتے بھی ان کی قربت میں آ گئے. نہ لڑکیوں کو پتا تھا یہ فرشتے ہیں، نہ کسی اور کو پتا تھا، لیکن فرشتوں کو پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ شادیاں کر لی. جب شادیاں ہو گئیں، پھر ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کو کہا گیا جبار. یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ فرشتے بھی بڑے ہو رہے تھے، تو وہ قد و قامت یا جسامت میں بڑے نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنے تعلق کو ان کے ساتھ بڑھا رہے تھے تاکہ ان کا تعلق جو ہے زیادہ بڑھ جائے. اچھا. اور اسی ریلیشن کو، اسی تعلق کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو قد و قامت میں بڑھا رہے تھے. ورنہ فرشتے کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ افزائش میں بڑھے گا یا قد و قامت میں بڑھے گا یا کس طرح سے. لیکن وہ تاکہ جو جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے یا جو آدم کے بچے تھے، ان کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان فاصلہ نہ بڑھ جائے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. اور پھر یہ ہے کہ جو علم نجوم ہے، نجوم لفظ جو ہے، یہ ہے کہ اگر میں ان لفظوں کی طرف چلا جاؤں گا، ان کی تشریح کرنا شروع کر دوں گا تو اور طرف چلے جائیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ علم نجوم کا مطلب ہے وہ علم جس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے، جی، جو ستاروں سے، جو وقت سے پہلے کہا جائے. صحیح. یا جو وقت سے پہلے کسی بات کے بارے میں کسی کو آگاہ کیا جائے. اس کا جو سہارا ہے وہ بھلے ستاروں کا لے لو، یا بھلے چاند کا لے لو، یا موسم کا لے لو. بات ہے کہ وقت سے پہلے جو بھی بات ہوتی ہے اس کو علم نجوم کہا جاتا ہے، اس کو پیشن گوئی کہی جاتی ہے، اور کہنے والا جو ہے اس کو نبی بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ سیانہ بھی کہا جاتا ہے، حکمت والا بھی کہا جاتا ہے، حکیم بھی کہا جاتا ہے. تو جب یہ باتیں شروع ہو گئیں تو ہنوک آدم کی نسل ہی سے تھا، اسی کی اولاد میں سے تھا، اسی کا ہی ایک پوترا پر پوترا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھا. اور وہ زیادہ اس بات کے بارے میں ہوشیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اچھا یہ باتیں ہوں گی، کیوں نہ ہو کہ میں اس کو لکھ لوں. تو وہ کچے پتھر پہ وہ لکھتا تھا. اور وہ کچا پتھر آپ جس کو چاک کا پتھر کہتے ہو یا جس کو آپ چونے کا پتھر کہتے ہو، تو اس طرح کا وہ پتھر تھا جس پر وہ ہنوک نے لکھنا شروع کر دیا. اور ہنوک جب لکھتا گیا تو یہ باتیں آدم کو بھی پتا تھیں
اور نوح کو بھی پتا تھی کیونکہ نوح بھی پیدا ہو چکا تھا لیکن چھوٹا تھا. متوسلا کو بھی پتا تھا کیونکہ وہی انہی کا دادا تھا. صحیح. تو یہ باتیں جب ہوتی گئیں تو یہ ایک ٹائم آیا کہ اتنا زیادہ جب فرشتوں نے شادیاں کر لی اور جب فرشتوں نے شادیاں کی تو انسان کی اولاد سے جو فرشتوں سے بچے پیدا ہوئے وہ جبار پیدا ہوئے. صحیح. وہ ان کو ایک اصطلاح آپ استعمال کر سکتے ہو کہ وہ جبار پیدا ہوئے, وہ سورما پیدا ہوئے, وہ جن پیدا ہوئے. صحیح. وہ بڑے قداور پیدا ہوئے. اچھا. وہ بڑے بہادر پیدا ہوئے جن کی ہائٹ 12.5 فٹ, جن کی لمبائی 12.5 فٹ سے لے کر 32 فٹ تک بھی گنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. اچھا. جن میں 2 بڑے مشہور سورما ہمارے کلچر میں بھی دکھتے ہیں, ہمارے لوگوں میں بھی وہ مشہور ہیں, جن میں ہنومان, اور ہنومان کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا بیما. اچھا. اور یہ بڑے سورمے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ پہاڑ اٹھا لیتے تھے. صحیح. پھر امریکہ میں ایسی بلڈنگز بنی ہیں, ایسے گھر بنے ہیں جن کے پتھر 9 فٹ لمبے اور 8 فٹ چوڑے ہیں جو کوئی کرین نہیں اٹھا سکتا. تو وہ کون تھے جنہوں نے یہ اٹھا کے رکھے, کون تھے جنہوں نے بنایا؟ پھر ہیکل کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سلیمانی ہیکل تھی, جو سلیمان نے ہیکل بنائی, جی. اس کے بارے میں یہودیوں کی روایت ہے, توبیہ کی کتابوں میں لکھا ہے, عاشر کی کتاب میں لکھا ہے, حنوک کی کتاب میں ان کا ذکر آتا ہے, توریت کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے تھا. وہ بڑے بڑے وزن اٹھانے والے لوگ تھے, وہ بڑے سورما تھے جن کے بڑے بڑے بیڈ تھے, جن کی 6 انگلیاں تھی, جن کو جلاہے کے لاٹھ کے برابر ان کے عصا تھے. تو کس طرح کے وہ لوگ تھے. تو سلیمان نے ان لوگوں سے کام کروایا ہیکل میں. اور میں اسرائیل گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے اسرائیل میں جو ہیکل کی دیوار کے پتھر ہیں وہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اٹھائے ہوں گے, کس طرح سے رکھے ہوں گے. اس سے تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وہی سورما ہوں جنہوں نے یہ کام کیا. اور انہوں نے اور کیا خرابی پیدا کر دی. اب وہ مر کیسے گئے؟ کیونکہ وہی جو سورما تھے اب وہ دونوں طاقت والے ہیں. وہ ایک عورت سے تو اس طرح کے پیدا نہیں ہوئے, وہ بہت تھے, وہی نسل پیدا ہو گئی. اب عقل اتنی زیادہ بڑھ گئی, اتنی عقل بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ ڈی این اے بدل دو انسانوں کا. اچھا. کیونکہ خدا تو ناراض ہو گیا سمیازہ سے اور ان 200 فرشتوں سے کہ تم نے یہ کیا کیا, اب تم میری طرف سے کٹ گئے ہو, تم بھی اسی لسٹ میں آ گئے ہو, تم بھی اسی گروپ میں چلے گئے ہو جو لوسیفر کا گروپ ہے. صحیح. اب تم واپس میرے پاس نہیں آ سکتے, میری بادشاہت میں نہیں آ سکتے. صحیح. کیونکہ تمہیں اجازت نہیں دی گئی اور تم نے بنا اجازت کے یہ کام کیا ہے, اس لیے تم میری طرف سے کٹ گئے ہو. صحیح. اب ان کے اندر ایک چڑ آ گئی, غصہ آ گیا خدا کے خلاف کہ اچھا تو نے یہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق خراب کر دیا, ہمیں تو واپس نہیں لینا چاہتا. اب ہم کیا کریں گے کہ اسی آدم کو جو تو نے بنایا ہے, ان کو پتا تھا کہ اس گناہ کے چھٹکارے کے لیے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا آدم کی نسل سے جس کا نام مسیح ہوگا. صحیح. اب انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آدم کی پوری نسل ہی خراب کر دیتے ہیں جس میں مسیح نہ پیدا ہو سکے. اچھا. تو انہوں نے انسان کا ڈی این اے خراب کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کیا کہ جانور کا ایگ لیا, انسان کا خون لیا, ایگ لیا, اس کو ملا دیا, ان سے جو بچہ بنا وہ کیا ہے کہ اس کا جو منہ ہے وہ انسان کا اور پیچھے سے وہ بھینسا ہے. اچھا. پھر گھوڑے کے ساتھ انہوں نے پرندے کو ملا دیا. آپ نے تصویریں دیکھی ہوگی اڑنے والے گھوڑے. پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مچھلی ہے اور مچھلی کے جو چہرہ ہے وہ لڑکی کا ہے, پیچھے مچھلی ہے. ہاں جی. یہ کوئی بناوٹی کہانیاں نہیں ہیں, یہ سب کا علم ہے. اچھا. یہ سب کا کام ہے. اور یہ ہوا تھا کہ ہم اس طرح سے ڈی این اے کا تیس نیس کر دیں کہ نجات کا کام ہی نہ ہو سکے, آدم کا موقع ہی نہ بن سکے کہ بحالی ہو. اچھا. لیکن خدا جو ہے وہ خدا ہے. بالکل. خدا نے ایک شخص الگ کر لیا تھا ان میں سے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح اپنے زمانہ کے لوگوں میں سے راست باز تھا.
ہاں جی، نوح کے خون میں ملاوٹ نہیں ہوئی تھی، صحیح نوح کی نسل بالکل صاف آئی صحیح، اور وہ چلتا آیا. اور آگے آپ دیکھیے کہ نوح کے 3 بیٹے تھے جی اور ان میں سم، حام اور یافت آ گیا. سم کی جو بیوی تھی وہ اسی کے خاندان سے تھی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سم کی بیوی کا خون بھی ٹھیک تھا، جی اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو حام کی بیوی تھی وہ باہر سے تھی، اچھا اور اسی وجہ سے نوح نے حام پر لعنت بھی کی، کیونکہ جب حام کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ حام کا ایک بیٹا اسی طرح کا پیدا ہوا جس طرح کے خدا نے مارنا چاہے تھے لوگ. اچھا اور اسی وجہ سے یہ بات کو ہم 2 طرح سے دیکھیں گے. ایک اور اس کا ویو بھی ہے کہ ہم اس طرف لے کے چلیں گے کہ نوح کے جو 3 بیٹے سم، حام اور یافت، تو سم کی جو بیوی تھی اس کا خون ان لوگوں کی چلاکی یا ان سورموں یا ان وائز لوگوں کی چلاکی سے بچا رہا، کیونکہ جب اس بات کے بارے میں ہمیں علم ہوا یا پڑھا یا اسٹڈی کی یا اس بات کو جانا کہ وہ فرشتے جو آسمان سے گرائے نہیں گئے تھے بلکہ ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا، ان کو رکھا گیا تھا کہ وہ عدن کی رکھوالی کرے. جی اور جب انہوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کر لی تو خدا کو یہ اچھا نہیں لگا اور خدا نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے کہ تم واپس میرے پاس نہیں آ سکتے. جی انہوں نے اس بات کو بڑا رنجیدہ ہو کر اپنے لیے ایک سزا سمجھی کہ ہاں اگر خدا نے یہ کیا تو کیونکہ فرشتوں کو سارا علم ہے، وہ اپنی ذات میں خدا کا ایک حصہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا آدم کے گناہ کی وجہ سے ہمیں ادھر بھیجا گیا کہ رکھوالی کریں، اس کی نگہبانی کریں، تو اب یہ ہوگا کہ انسان جس کو نکالا گیا ہے اس کی نسل میں مسیح پیدا ہوگا. صحیح. اور کیوں نہ ہو کہ گناہ کے سبب سے آدم نکالا گیا اور اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آدم کی نسل ہی خراب کر دیتے ہیں، اور انہوں نے نسل خراب کرنے کے لیے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی اور پھر ان کو آنے والے وقت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، خدا کی عبادت کرو یا نہ کرو کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، بڑا وقت. اسی کو علم نجوم کہتے ہیں نا، وقت سے پہلے کا علم ہو جانا. جی تو یہ علم انہوں نے دیا، وہی جن لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ان کو بتایا، انہوں نے دوسری سہیلیوں کو بتایا، اور یوں ہی آج تک جو روایت بھی چلتی ہے کہ عورتوں کی محفل میں ہر بات کا علم ہوتا ہے، تو وہی بات ہو گئی. اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا، جن میں بڑا سرکردہ جو ثابت ہوا وہ ہنوک جو ہے، ہنوک ثابت ہوا، اور ہنوک نے وہ سارا کچھ لکھ لیا. اب ہو کیا رہا تھا وہ میں پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں. انہوں نے ڈی این اے بدل دیا جس کی وجہ سے بندر اور انسان کو ملا کے تو ایک ایسے انسان بنا دیے جس کا ایک تصویر ہنومان بھی نظر آتا ہے. اور اس طرح سے ایک فلم نارنیا بڑی مشہور ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے وہ تصویر بھی دکھائی ہے کہ کچھ ایسے گھوڑے ہیں جو اڑنے والے ہیں، کچھ ایسے بکریاں ہیں، ایسے اور پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں جن کی انسان کے ساتھ مشابہت ہے. تو وہ یہ ہو گیا. تو خدا کو یہ دیکھا، خدا نے آسمان سے جو بائبل بتاتی ہے کہ خدا کو اچھا نہیں لگا، اور وہاں پر لکھا ہے انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا. صحیح. یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ نہیں ہے کہ کپ میں چائے پی لو یا پیالے میں پی لو، یہ طریقہ بگڑ گیا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ تھا جو نیچر کے اگینسٹ ہو رہا ہے، جو فطرت کے اگینسٹ ہو رہا ہے، جو فطرت کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ خدا کو برا لگا کہ میں نے انسان کو، میں نے عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے بنایا. اور میں نے ہر پرندے کو اس کی جگہ میں رہنے کے لیے، ہر درندے کو اسی کی نسل میں، اسی کے ڈی این اے میں رہنے کے لیے بنایا. لیکن یہ اس نے کیا کیا؟ اس لیے خدا نے اب ان فرشتوں کو کیا سزا دی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو آپس میں لڑتے دیکھا، جس کی یہ مثال ملتی ہے انڈیا میں، ان کی گیتا میں، ان کی روائن میں، ان کے جو گرنتھ ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ رام اور لکشمن، ہنومان اور شیو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو سننے والے دوست ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ کے وہ مرتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے تیر کمان تھے، ان کے تیر جو ہیں وہ ایک طرح کے بڑے لمبے عصا چھڑ کی طرح کے
تیر ہوتے تھے. اب اس طرح کے تیر تو نہیں ہوتے. ہماری نظر میں تو وہ ایک چھوٹا سا پتلا سا ایک تنکا ہے اور اس کے آگے تھوڑا سا لوہے کا کوئی حصہ لگا ہے, پتھری لگی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ تیر ہے. لیکن ان کے تیر جو تھے وہ تو 9 فٹ کے تیر تھے, کمان بہت بڑے بڑے ہیوی تھے. تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا, بڑا خون خرابہ ہوا. ان کا جسم بیل کی طرح تھا, ان کا جسم شیر کی طرح تھا. ایک تو آپ گنیش کو دیکھ لو, اس کا جسم ہاتھی کی طرح ہے. اس طرح سے ڈی این اے بدل دیا. اب ان کو بندہ مار بھی نہیں سکتا, ان کے اندر طاقت بھی بہت تھی. یہ تھا انسان کا بگڑا ہوا طریقہ کار. اس وجہ سے خدا نے کہا کہ میں زمین پر سے اس کو ختم کر دوں گا. ہاں, پھر کیسے یہ ختم ہوا؟ جب یہ کہا گیا, خدا نے فیصلہ کر لیا, تو اب خدا کی آواز سننے کے لیے کوئی خدا والا ہی بندہ ہونا چاہیے نا. تو وہ بندہ جب ڈھونڈا گیا تو وہ ملا نوح. صحیح. کیونکہ نوح کا ڈی این اے نہیں بدلا گیا تھا اس وقت تک. اچھا. اور نہ اس کے بیٹے سم کا بدلا تھا. اس وجہ سے وہی ایک فیملی تھی, 3 بیٹے اور آگے 3 بیٹوں کی 3 بیویاں. جی. اور نوح اور اس کی بیوی, یہ ٹوٹل 8 جانیں تھی. جب ان 8 جانوں کو بچا لیا, اب ان کی بیویوں کی بات ہے کہ سم کی بیوی ٹھیک تھی, حام نے بیوی لے لی تھی دوسرے لوگوں کی, اور اس کی بیوی کے خون میں ابھی وہ اثر تھا. اچھا. اور اس کی وجہ سے جب حام کے بیٹا پیدا ہوا تو ایک دم سے نوح نے اس بات کی لعنت کی. اس نے کہا تیری اولاد پہ لعنت ہے, کہ اسی وجہ سے تو مر گئی ساری دنیا. ابھی پھر یہ بچہ اسی طرح کا پیدا ہو گیا. اور اس کا ثبوت یہ ہے ابھی تک بھی کہ آپ دیکھو, ابھی ریسنٹلی انہی دنوں میں آپ نے انڈیا میں ایک وہ ریسلر دیکھا ہوگا جس کو کالی بھی کہتے ہیں, کھلی بھی کہتے ہیں. اس کی ہائٹ دیکھو, اس کا جسم دیکھو. ہم پاکستان میں عالم چنا, اس کے بعد آپ یورپ میں دیکھو کہ 8 فٹ کے بھی بندے ہیں. ابھی وہ چل رہا ہے سلسلہ, ابھی تک وہ چلتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, کہن کی اولاد سے ہی وہ سورما پیدا ہوا جس کا نام تھا نمرود, جس نے بابل کا برج بنانا شروع کیا. وہ بھی ایسا ہی سورما تھا, وہ اسی کی اولاد میں سے تھا. اور سورما جو تھے وہی بادشاہ بنتے تھے, جیسے انڈیا میں اشوکا ہے. تو اس وجہ سے وہ علم جو ہے, وہ جو کتاب لکھی گئی, اب وہ جو کتاب ہنوک نے لکھی وہ تو رکھی گئی. نوح نے اپنے بچوں کو کہا, اپنے پوتوں کو کہا کہ پہلا علم نہیں پڑھنا. اچھا. یہ کہا گیا تھا, سب کچھ خدا نے ختم کر دیا. لیکن وہ کتاب جو لکھی تھی, نہ تو چمڑے پہ لکھا تھا, نہ وہ کاغذ تھا. اس وقت کاغذ تو 13ویں صدی کی بات ہے. وہ تو تھا پتھر پہ. ہاں جی. تو جو پتھر پہ رکھا ہے, وہ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نوح کا ایک پرپوتا تھا جس نے وہ پتھر وہ دیکھ لیے, پڑھے, اور انہوں نے جا کے تو اس نے اپنے باپ کو بتایا. اس کے باپ نے کہا اوے تو نے یہ کیوں پڑھا؟ اچھا, یہ تو تیرے پردادا نے منع کیا تھا. بشپ صاحب, اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو ہمیں اجازت لینی پڑے گی. خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ہم اس پر بات کریں گے, کیونکہ بڑا دلچسپ عنوان ہے ہمارے پاس جو چل رہا ہے. تو سارے سامعین بھی بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ابھی ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں اور خدا حافظ کہتے ہیں. بڑی مہربانی, سب کو خدا برکت دے, اور جو کچھ سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. تھینک یو. بہت شکریہ.